سب سے پہلے آپ سب بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سب سے پہلے آپ کو معراج بہت بہت مبارک ہو۔ یہ شب ایک ایسی شب ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قدر و منزلت عطا ہوئی جو کبھی نہ پہلے کسی کو عطا ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کو عطا ہوگی۔ شب معراج ایک ایسی شب کا نام ہے جو اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عقیدت اور بابرکت ایک تعلق کی رات ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملے، کعبہ قوسین یعنی کہ دو قوس بن گئے، جیسے کمان ہوتی ہے، تیر کمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمان کے دو سرے ملے ہوتے ہیں، اس طرح کا تعلق بن گیا۔ میں وہی واقعہ آپ کے سامنے وہی رکھوں گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا اور کس طرح اختتام کو پہنچا، اور یہ معراج ہمارے لیے کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر دو عالم کے لیے ان کے خدا کے سوغات، سرور و سید کونین کے معراج کی رات، سبحان اللہ، وہ جو خود لے کے گیا اپنے نبی کو ایک شب اس فضا میں کہ جہاں اس کی ہے ساری آیات، میں یہ خود صاحب معراج کے تذکار جمیل، ان کے معراج کی یادیں، شب معراج کی بات، محفل قدس میں تمکین یہ نور ازلی، رحمتوں کا وہ تجمل وہ تجلائے صفات، بابا حسین کے ہر سمت و جہت سے اجالا، وہ کہ وحدت ہے وہاں اور بھی وحدت ذات، بام اقصا سے چلا رشک قمر آج کی رات، پڑھیں سبحان اللہ، بام اقصا سے چلا رشک قمر آج کی رات، فش رہ گئی تاروں کی نظر آج کی رات، مثلوں ہی سے ہی انسان مگر آج کی رات، گھر گئے نور میں سب ارض و سما آج کی رات، لامکان ہوئی جو پرواز بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات، کعبہ قوسین سے ادنا ہے مقام معمول، عشق بیتاب کی کیا بات ہے اللہ اللہ، کھل گئے گنبد افلاک کے در آج کی رات، سبحان اللہ۔ یہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد، بصدق و صفا کی تمام گشت جامی، غلامان آل محمد۔ یہ تاریخ اسلام میں شب معراج ایک اپنی ایک عجیب شان رکھتی ہے۔ اس شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے مقام کعبہ قوسین تک سرائی حاصل ہوئی۔ تمام علماء اسلام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر اور مظہر کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے۔ تو ایک بات اس حوالے سے کہتا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تھا ماہ کامل نہ بن جائے، بدل الغلام بکمالہ کشف الدجا بجمالہ ازلت جمیع مثالہ صلو علیہ وآلہ۔ معراج کا یہ واقعہ 27 رجب کو نبوت کے 13ویں سال اور شب دوشنبہ کے مطابق پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے اور سونے کی تیاری میں تھے، سونے والے لباس میں موجود تھے کہ جبریل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو یاد فرمایا ہے،
میں آپ کو رفیق سفر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و توقیر وہ عنایت فرمائیں گے کہ جو آج تک کسی کو نہیں عنایت فرمائی، جو آج نہ کسی انبیاء کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور مخلوق کو۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں وضو کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے جب اٹھے تو جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ وضو اس سے نہ کریں، ہم آپ کے لیے حوض کوثر سے پانی لے کر آئے ہیں، حوض کوثر سے پانی لے کے آئے ہیں، ایک تشت لے کے آئے، سونے کا بنا ہوا زبرد سے لپا ہوا وہ تشت لے کر آئے، اور اس تشت میں جواہرات تھے، ملبوسات تھے، وہ ملبوسات بھی پیش کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امامہ بھی پیش کیا گیا، تمام فرشتے موجود تھے، 40,000 فرشتے کہتے ہیں کہ ایک طرف موجود تھے اور 40,000 فرشتے ایک طرف، اور وہ امامہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا ہے، اس امامہ کی حفاظت کے لیے 40,000 فرشتے، وہی 40,000 فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال پہلے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بڑھائی کے لیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہتے تھے، اور جب یہ موقع آیا تو وہی درود و سلام دینے کے لیے پیش ہوئے، ہر طرف رونق چھا گئی، اس رات ہر طرف ایک قسم کی مہک چھا گئی، ہر چیز میں رونق آ گئی، ہر چیز کے اندر ایک نئی روح پھینک دی گئی، گویا ہر چیز میں جان آ گئی، ہر چیز سوئی ہوئی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرما رہی تھی۔ کیا ہوا کہ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، تمام جو بھی معزز فرشتے سے وہ بھی بڑی پیش ہوئے وہاں پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری جو کہ براق کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اس کا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھ کر جائیں گے، اور پہلے وہاں سے مسجد حرام گئے، خانہ کعبہ میں وہاں پر طواف کیا، پھر طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا، اور وہاں پر جو براق کی جو بات تھی نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، ادھر 40,000 فرشتے موجود تھے، اس طرف پہ اس کے پر بھی موجود تھے، اس کے پروں کے چاروں طرف گویا ایک فرشتوں کی لہر تھی، فوج تھی، اور درود و سلام بھیجتے جا رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی، تقریباً کوئی روایات میں ہے کہ 1,24,000 1,25,000 یعنی کہ انگنت بتایا جاتا ہے کہ اس میں 7 انبیاء بھی موجود تھے، باقی فرشتے بھی موجود تھے، ہر طرح کی مخلوق موجود تھی، ہر طرح کی ایک قسم کی چاشنی، ہر طرح کی ایک لہجہ، ایک ہر قسم کا روح، ایک ہر قسم کی ذی روح وہاں پر موجود تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھی اور اللہ پاک کی بڑائی بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے براق کے ذریعے جو کہ بہت تیز برق رفتار ایک سواری تھی اس پر بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر دوسرے پر، پھر اس طرح تیسرے پر، اور ہر انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوتی رہی، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، اس طرح پانچویں پر، چھٹے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، میرے پر سڑ جائیں گے، مجھے آگ لگ جائے گی، اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ کا محبت جانے۔ تو آگے میں ایک بات سے آگے واقعہ بیان کروں گا، سدرۃ المنتہا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، اسے کعبہ قوسین اس لیے کہا جاتا ہے، کاف الف کاف کے ساتھ ہے، قوسین یعنی کہ جو کمان کے ساتھ موجود الفاظ ہیں، یعنی کہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا اپنے محبوب کو، اپنی تجلی
دکھایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانوں کا، تمام جنت دوزخ کے نظاروں کا اپنا ایک نظر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قدر و منزلت عطا ہوئی جو پہلے نہ کبھی کسی کو عطا ہوئی تھی. انبیاء اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انبیاء اور رسول میں سے ہیں کہ جن کو یہ پہلی بار قدر و منزلت حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوئی تھی. تمام انبیاء اپنے اپنے آسمان پر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اس طرح موجود تھے. اور میں اس کو زیادہ بیان نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جب موجود تھے تو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات ہوئی. تمام حجابات مچ گئے. قربت کا یہ لہجہ وہاں ملی ہوئی دو حسین بن گیا. دو کمان جو آپس میں ملے ہوئے تھے. اور بعض صاحب کہتے ہیں کہ کعب اور حسین سے دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ ہے، آنکھوں کی طرف، کہ جو آنکھ کی سیاہی کو اس کی سفیدی کے ساتھ حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے. جمال و جلال خدا بندی کا نظارہ کیا. خدا نے اپنے محبوب سے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعظیم سے جھکتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان سے نہ رہا گیا، وہ جب زبان ہو کر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سلام میں اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اے حبیب جب تم نے اپنی امت کو ہمارے سلام سے مہمان کیا اور معزز کیا تو ہم بھی تم کو ایک خاص انعام سے معزز فرماتے ہیں. اور وہ یہ کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں اور تمہارے وصال کے بعد ہم تمہاری امت کے لیے ایک رات بالکل اسی شب معراج کے مشابہ کرتے ہیں. اور وہ شب قدر ہے، وہ شب بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اس شب میں آپ کی امت کا پاس کرتے ہوئے اس کے ہر خط پر سلامتی نازل فرماتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اس کے بعد خدا اور اس کے حبیب کے درمیان جو باتیں ہوئی ان میں سے کچھ ساری باتوں کو، کچھ باتوں کو بیان کیا گیا، پھر اکثر باتوں کو پوشیدہ رکھا گیا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے محمد میں ہوں اور تم ہو اور میرے تمہارے سوا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے. سبحان اور اللہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے محمد ہم نے تمہاری امت کو موت اس واسطے نہیں دیا کہ تمہاری امت کا حساب تو نہ پکڑے، اور ہم نے ان کو اس لیے امت دراز نہیں کی کہ ان کے دل سخت نہ ہو جائیں. اور ہم کو مرگ مفاجات میں ہلاک نہیں کریں گے تاکہ بغیر توبہ کیے دنیا سے وہ نہ جائیں. اور ان کو سب پیچھے آخری زمانے میں پیدا کیا تاکہ ان کو قبر میں زیادہ عذاب نہ ٹھہرانا پڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، واقعہ معراج مصطفیٰ. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ رب العزت سے مخاطب ہے، بات چیت ہو رہی ہے محبوب کے درمیان اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان. بے شک. تو نے سلمان کو ایسا تخت عطا کیا جو اڑتا تھا، رات دن میں 1 سال کا راستہ طے کر لیتا تھا. مجھے اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ ارشاد ہوا میں نے تمہیں براق دی، رفرف، میکائیل اور اسرافیل ایسی سواری دی جس نے آنکھ جھپکنے میں تم کو عرش اعظم پر پہنچایا. حضور نے فرمایا یا اللہ میں نے تو خضر کو آب حیات کا چشمہ بخشا. ارشاد ہوا بحث میں کوثر اور 27 میرے حبیب تمہارے ہی تو لیے ہیں. حضور نے فرمایا اے اللہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. ارشاد ہوا میں نے تمہارے سورۃ اخلاص سے نوازا جو انجیل سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. حضور نے فرمایا باری تعالیٰ تو نے موسیٰ پر نمو سلوہ اتارا. ارشاد ہوا تیری امت کے
دین و دنیا کی نعمتیں اتاری اور بہشت میں اطلس و کنخاب کے خیمے بنائے، بغاوت و قصبر بنائے۔ بنی اسرائیل میں سے بہت سو کی شکل کو ریچھ، سور، بندر کی شکل میں مسخ کر دیا، لیکن تمہاری امت کی شکل مسخ نہیں کروں گا۔ میرے امین، میں نے تمہیں منفرد بنایا، سورۃ فاتحہ سے نوازا۔ جو شخص یہ سورہ پڑھے گا اس پر میں نے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اور سب سے بڑا منفرد تحفہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ لے کر معراج سے، یہ معراج کا سفر جو معراج اصل میں کہتے ہیں کس کو ہے؟ بلندی کو کہتے ہیں۔ وہ بلندی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش سے اس عرش تک کی، اور اس واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ رہے تھے راستے میں تو کئی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں میرے لیے کھڑے ہوئے، یہ کیوں مجھ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، آخر انہوں نے مجھ میں کیا دیکھا؟ تو جواب آیا، اے حبیب، جب میں نے تمہیں چن لیا تو یہ تمہیں کیوں نہ چن لیں؟ تمہاری خصوصیات کی وجہ سے یہ تم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، یہ تم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف فرما ہوئے تو وہی بستر گرم تھا، کنڈی، دروازے کی کنڈی ابھی وہیں پر، اس کی حرکت وہی محسوس ہو رہی تھی، سب کچھ وہی کا وہی تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کو سائنس ہو رہا ہے، یہ کتاب بھی ہے آغا اشرف صاحب کی، یہ انہوں نے اس میں معراج اور سائنس کو بالکل دکھایا ہے کہ کس طرح سے معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر طے کیا معراج کا، اور سائنس سے بھی ملاحظہ کیا کہ کس طرح آئنسٹائن نے اپنی جو ہے نا روشنی کی جو یہ فارمولہ پیش کیا وہ بھی اس سے ہی مخاطب کو جو ہے نا اس سے ہی موازنہ کیا کہ کس طرح معراج اور سائنس اپنے اندر ایک چوری دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 تحفے عطا ہوئے۔ پہلا تحفہ تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کرایا گیا، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ دوسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنی امت کے بارے میں وہ جو بھی گفتگو وہاں ہوتی رہی اپنے رب کے درمیان، وہی امت یا امت رب سلم امت رب سلم امت کا لفظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں تیسرا تحفہ یہ عطا کیا گیا جو کہ سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات ہیں جو بھی میں نے تلاوت بھی کی۔ آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اب سے گزارش بھی ہے کہ یہ آیات آپ بھی اس معراج کی شب تلاوت فرمائیں، اور یہ آیات نازل فرمایا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ یہ آیات تلاوت کیا کرو، اس میں میں نے تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ رکھا ہے، آخرت اور دنیا کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ جب بھی نماز کا وقت ہو اپنی بیویوں بچوں کو گھروں میں سب کو بتایا کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کیا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ عطا ہوا۔ نماز ہر اس امتی کی ایک حق رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و سلام کا بھی ذریعہ ہے، اور اس میں ہر ایک علام شریف سے لے کر آخر میں رب جاتی تک ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اس میں تشہد، اس میں بھی آپ اللہ رب العزت نے یہی کلام معراج میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا
فرمایا کہ التحیات باللہ والصلوات والطیبات، جب یہ بندہ پڑھتا ہے التحیات کہتا ہے تو میں اس کی طرف مخاطب ہو جاتا ہوں، وہ طیبات کہتا ہے، وہ پاک کہتا ہے، مجھے پاک کہتا ہے تو میں اسے پاکیزہ کر دیتا ہوں، اس کے دل کو پاکیزہ کر دیتا ہوں، وہ مجھ سے رزق کی فراوانی مانگتا ہے، میں اسے رزق عطا کرتا ہوں، وہ مجھ پر اور تجھ پر سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس پر سلام بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس پر سلام بھیجنے کے لیے ہر دم تیار ہو جاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہم میں کہاں سے زبان خدا کروں تیری جملہ کا حق میں ادا، تیرے بس سے پر ہے قرآن خدا، میرے پیارے محمد صلی اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب بیان